بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجامی کا سبق نمبر 210 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو نصب الیہ شیء سے لے کر وتمموها بالثانیۃ تک پڑھیں گے۔ نصب الیہ شیء کہ منصوب ہو جس کی طرف کوئی چیز، اسمن از روئے اسم کے، کان نحو جیسے کہ غلام زید، او فعلا یا از روئے فعل کے جیسے کہ مررت بزید، بواسطۃ حرف الجر لفظا او تقدیرا حرف جر کے واسطے کے ساتھ، چاہے لفظا ہو یا تقدیرا ہو، ای ملفوظا کان ذلک الحرف چاہے یہ حرف لفظوں میں موجود ہو، کما فی مثل مررت بزید، او مقدرا یا مقدر ہو، حال کون ذلک المقدر مرادا اس حال میں کہ یہ مقدر جو ہیں وہ مراد ہو، من حیث العمل عمل کی حیثیت سے، بے ابقاء اثرہ اس کے اثر کے باقی رکھنے کے ساتھ، وہ الجر اور وہ اس کا اثر جو ہے وہ جر ہیں، جیسے کہیں غلام زید وخاتم فضۃ وضرب اليوم بخلاف قمت یوم الجمعۃ فإنہ وإن نصب الیہ القیام بالحرف المقدر اگرچہ منصوب ہے اس کی طرف قیام حرف مقدر کے ساتھ، وہو فی اور وہ فی ہے، لیکنہ غیر مراد لیکن وہ مراد نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے، اذ لو اریدہ اگر اس کا ارادہ کیا جاتا، لن جر بھی تو وہ اس کے ساتھ مجرور ہوتا، فتقدیر ای تقدیر حرف الجر حرف جر کی تقدیر جو ہے شرط ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے ان یکون المضاف اسما کہ مضاف اسم ہو، اذ لو کان فعلا اس لیے کہ اگر وہ فعل ہو، لابد من ان یتلفظ بالحرف تو ضروری ہے اس کے لیے کہ تلفظ کیا جائیں حرف کے ساتھ، جیسے کہیں مررت بزید، مجردا ای منسلخا یعنی زائل ہو، ان ہو اس سے تنوین ہو اس کا تنوین، او مقام ہو یا جو تنوین کے قائم مقام ہو، من نون تثنیت والجمع یعنی نون تثنیہ اور جمع، لأجلها ای لأجل الاضافت یعنی اضافت کی وجہ سے، لأن التنوین او النون دلیل لتمام ما ہی فیہ کیونکہ تنوین اور نون یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جس کلمے میں ہیں تو وہ کلمہ جو ہیں یہ تمام ہے، مکمل ہے۔ فلما ارادو پس نحویوں نے جب ارادہ کیا، ان یمزج الکلمتین مزجن کہ میلاد نحوی دو کلموں کو ایسا ملانا، یکتسب بہل اولا کہ پہلا کلمہ حاصل کرے، من الثانیت دوسرے کلمے سے، التعریف تعریف کو، او تخصیص یا تخصیص کو، او تخفیف یا تخفیف کو، حذفوا من الاولا تو انہوں نے حذف کیا پہلے کلمے سے، علامت تمام الکلمت کلمے کے تمام ہونے کی علامت کو، وتمموها اور مکمل کر دیا پہلے کلمے کو، بالثانیت دوسرے کلمے کے ساتھ۔ نصب الیہ شیء بواسطۃ حرف الجر لفظا او تقدیرا مرادا، یہاں سے مضاف الیہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ مضاف الیہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف کوئی چیز منصوب ہو حرف جر کے واسطے کے ساتھ، چاہے حرف جر لفظ میں موجود ہو یا مقدر ہو، مرادن اس حال میں کہ وہ مراد بھی ہو۔ نصب الیہ شیء اسمن، یہ اسمن کے لفظ سے علامہ جامی تعمیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شیء میں تعمیم ہے، خواہ اسم ہو جیسے کہ غلام زیدین ہے، یا فعل ہو جیسے مررت بزیدین ہے۔ تو غلام اسم ہے منصوب ہے زیدین کی طرف، اور مررت بزیدین میں مررت فعل منصوب ہے زیدین کی طرف، بزیدین کی طرف، بواسطۃ حرف الجر لفظا او تقدیرا حرف جر کے واسطے کے ساتھ، چاہے حرف جر لفظوں میں موجود ہو یا مقدر ہو، ای ملفوظا یعنی ملفوظ ہو، کان ذلک الحرف یعنی یہ حرف، کما فی مثل جس طرح کہ مررت بزیدین میں، او مقدرا یا مقدر ہو، حال کون ذلک المقدر مرادا اس حال میں کہ یہ مقدر جو ہے وہ مراد ہو، حال کون ذلک المقدر سے
ترکیب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مرادن حال ہیں تقدیراً بمعنی مقدرن سے، جو کہ کانا محذوف کی خبر ہے، اس لیے کہ وہ خبر مفعول بہ کے حکم میں ہے، پس یہ مفعول بہ حکمی سے حال ہوا۔ من حیث العمل، عمل کی حیثیت سے۔ من حیث العمل میں مراد کی وضاحت کی کہ مراد سے مراد من حیث العمل ہے، نہ کہ من حیث الذات، بإبقاء اثرہ۔ اس عبارت میں شارح کی غرض من حیث العمل کی صورت کو بیان کرنا ہے کہ مراد من حیث العمل کی صورت یہ ہے کہ حرف جر مقدر کا اثر جو کہ جر ہیں وہ باقی ہوں، جیسے غلام و زیدین میں غلام کی نسبت زید کی طرف بواسطہ حرف جر لام کے ہیں جو کہ مقدر ہیں لیکن وہ مراد ہیں، اس لیے کہ اس کا اثر جو کہ جر ہے وہ لفظ میں باقی ہیں۔ اور خاتم و فضتن میں خاتم کی نسبت فضتن کی طرف بواسطہ حرف جر من کے ہیں جو کہ مقدر ہیں لیکن مراد ہیں، اس لیے کہ اس کا اثر جو کہ جر ہے وہ لفظوں میں باقی ہیں۔ اور اسی طرح ضرب الیوم، ضرب کی نسبت یوم کی طرف ہے بواسطہ حرف جر فی کے ہیں جو کہ مقدر ہے لیکن وہ مراد ہیں، اس لیے کہ حرف جر کا اثر جو کہ جر ہیں وہ لفظوں میں باقی ہیں۔ بخلاف قمت یوم الجمعۃ، اس عبارت میں شارح مرادن کی قید کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ قید احترازی ہے، اس سے احتراز ہیں اس یوم الجمعۃ سے جو قمت یوم الجمعۃ میں واقع ہیں۔ اس میں اگرچہ قیام کی نسبت یوم الجمعۃ کی طرف بواسطہ حرف جر کے ہیں جو کہ مقدر ہیں لیکن مراد نہیں، اس لیے کہ اگر وہ مراد ہوتا تو اس کا جر یعنی جو کہ اثر ہے وہ موجود ہوتا اور یوم جو ہے وہ مفتوح نہ ہوتا بلکہ مجرور ہوتا۔ فإنہ، کیونکہ وإن نصب الیہ القیام، اگرچہ اس کی طرف قیام کی نسبت ہیں بالحرف المقدر، حرف مقدر کے ساتھ، وہ وفی اور وفی ہے، لکنہ غیر مراد، لیکن وہ مراد نہیں ہے۔ اذ لو اریدا، کیونکہ اگر اس کا ارادہ کیا جاتا لنجر بہ، تو وہ اس کے ساتھ مجرور ہوتا۔ فالتقدیر شرطہ ان یکون المضاف اسما۔ صاحب کافیہ اس عبارت میں اپنے مذہب کے مطابق اس اضافت کی شرط ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں حرف جر مقدر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اضافت بتقدیر حرف جر کی شرط یہ ہے کہ مضاف ایسا اسم ہو جو اضافت کی وجہ سے تنوین یا جو تنوین کے قائم مقام ہے یعنی نون تثنیہ اور نون جمع سے خالی کر لیا گیا ہو، اور اگر مضاف الیہ ان سے خالی نہ کیا گیا ہو تو وہاں حرف جر کو مقدر کرنا درست نہ ہوگا۔ فالتقدیر ای تقدیر حرف الجر، اس میں شارح نے یہ اشارہ کر دیا کہ تقدیر پر جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہیں جو کہ حرف الجر ہیں۔ شرطہ ان یکون المضاف اسما، کہ اس کے لیے شرط یہ ہے حرف جر کی تقدیر کے لیے کہ مضاف ہو اور ان یکون المضاف اسما، کہ مضاف اسم ہو۔ اذ لو کان فعلا، کیونکہ اگر وہ فعل ہو، لابد من ان یتلفظ بالحرف، تو پھر ضروری ہے کہ تلفظ کیا جائے حرف کے ساتھ۔ اس عبارت میں شارح اسمن کی قید کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ قید احترازی ہے، اس سے احتراز ہے فعل سے، اس لیے کہ اگر مضاف جس کی نسبت کی جا رہی ہے فعل ہو تو پھر حرف جر کا ملفوظ ہونا ضروری ہے، جیسے مررت بزید میں۔ لابد من، ضروری ہے اس بات سے، ان یتلفظ، کہ تلفظ کیا جائے، بالحرف، حرف کے ساتھ، نہ مررت بزید، جس طرح کہ مررت بزید میں ہے۔ مجردن ای منسلخن، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مجردن اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور تنوین ہو اس کا نائب فاعل ہے، حالانکہ مجرد کا اسناد تنوین کی طرف درست نہیں، اس لیے کہ مجرد کا اسناد اسم کی طرف ہو سکتا ہے، تنوین کی طرف نہیں، کیونکہ اسم معروض ہے، تنوین عارض ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ شیء مسند ہوتی ہے معروض کی طرف نہ کہ عارض کی طرف۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجرد تجرید سے ماخوذ ہیں، اور یہاں تجرید کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے جو کہ انسلاخ یعنی زوال ہے، اور زوال جو ہے تنوین کی صفت ہے نہ کہ اسم کی۔
مجردن ای منسلخن کہ زائل ہو، عن ہو اس سے، تنوین ہو اس کا تنوین، او ما قام مقام ہو یا جو تنوین کے قائم مقام ہو، من نون تثنیت والجمع یعنی نون تثنیہ اور نون جمع۔ یہاں بھی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اضافت کی وجہ سے جس طرح مضاف سے تنوین کو خالی کر لیا جاتا ہے، اسی طرح جو چیز تنوین کے قائم مقام ہو اس سے بھی مضاف کو خالی کر لیا جاتا ہے، مصنف نے اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تنوین معطوف علیہ اور معطوف مع حرف عطف معذوف ہیں، جو کہ ہے او ما قام مقامہ، اصل میں تھا تنوین او ما قام مقامہ، لأجلہا ای لأجل الاضافت، یہ ہا ضمیر کا مرجع بتلایا ہے کہ لأجل الاضافت، کہ وہ اضافت ہیں، کہ اضافت کی وجہ سے خالی کیا گیا ہو، زائل ہو اس کا تنوین اور یا تنوین کے قائم مقام، لأن التنوین او النون دلیل لتمام ما ہی فی ہے۔ اس عبارت میں مذکورہ شرط کی وجہ کا بیان ہے کہ مضاف کو تنوین اور ما یقوم مقام التنوین سے خالی کرنے کی شرط اس لیے لگائی ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں جس کلمے پر داخل ہوں اس کلمے کے تام ہونے کی دلیل ہوتے ہیں، تو وہ کلمہ اپنے ما بعد سے منقطع ہوتا ہے، اور اضافت اتصال کا تقاضا کرتی ہیں، اور اتصال اور انفصال میں منافات ہیں، اس لیے مضاف کو تنوین اور ما یقوم مقام التنوین سے خالی کرنے کی شرط لگائی تاکہ اس کا اپنے ما بعد مضاف الیہ سے اتصال و ارتباط اور ربط پیدا ہو جائیں۔ لأن تنوین او النون دلیل لتمام ما ہی فی ہے، کیونکہ تنوین اور نون اس بات کی دلیل ہے کہ جس کلمے میں یہ موجود ہیں وہ کلمہ تام ہوتا ہے۔ فلما ارادوا ان یمزج الکلمتین مزجا یکتسب بہ الاولی من الثانیۃ، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے جب کلمہ تنوین اور ما یقوم مقام التنوین سے تام ہو جاتا ہے تو پھر تنوین اور ما یقوم مقام التنوین کو حذف کر کے شیء آخر یعنی شیء آخر جو ہے مضاف الیہ کے ساتھ اس کو تام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اضافت کا مقصد مضاف کو تام کرنا نہیں ہے، بلکہ اضافت کا فائدہ مضاف میں تعریف، تخصیص اور تخفیف ہیں۔ ارادوا ان یمزج الکلمتین کہ وہ ملاتے ہیں دو کلموں کو مزجن، ایسا ملانا یکتسب بہ الاولی کہ پہلا کلمہ حاصل کرے اس ملانے کے ساتھ، من الثانیۃ دوسرے کلمے سے، تعریف کو، او التخصیص تخصیص کو، او التخفیف یا تخفیف کو۔ حذفوا من الاولی تو حذف کر دیا انہوں نے پہلے کلمے سے علامت تمام الکلمت کلمہ کے تمام ہونے کی علامت کو، وتمموها بالثانیۃ اور مکمل کر دیا پہلے کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ۔ آج ہم نے پڑھا ہے نصب الیہ شیء سے لے کر وتمموها بالثانیۃ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔